اللہ تبارک و تعالی نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر انبیاء علیہ السلام کی آمد کا جو سلسلہ چل رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر اس سلسلے کو ختم فرمایا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس روئے زمین پر اللہ کے آخری نبی کی حیثیت سے تشریف لائی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں تو آپ کی لائی ہوئی شریعت اور آپ کا لایا ہوا پیغام اور آپ علیہ السلام کی لائی ہوئی شریعت بھی اس دھرتی پر آخری شریعت ہے۔ آپ کے بعد کسی نبی کا تصور اسلام میں نہیں، اسی طریقے سے نبی کی شریعت کے بعد کسی دوسری شریعت کا تصور نہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے، آپ کی ذات بابرکت کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زندگی گزارنے کے تمام طریقے بتلائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ دور نبوت میں اللہ نے قیامت تک آنے والے انسانوں کے تمام مسائل کا حل کا نزول فرمایا، اور پھر فتح مکہ کے موقع پر حجۃ الوداع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فیصلہ کن آیت نازل فرما کر قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے دین اسلام کو دین حق قرار دے کر کے اس میں دی ہوئی تمام کی تمام تعلیمات کو حق قرار دیا، اور اعلان یوں فرمایا اللہ نے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے میرے محبوب، آج آپ کے توسط سے ہم نے جس طریقے سے آپ کو خاتم الانبیاء بنا کر اس دھرتی پر بھیجا ہے، آج کے دن ہم نے آپ پر شریعت کو مکمل کر دیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم، اے ایمان والو، اے محمد رسول اللہ کی غلامی کا اقرار کرنے والو، اے محمد رسول اللہ کی غلامی کا دم بھرنے والو، اے محمد رسول اللہ کے دامن رسالت کی سے وابستہ ہونے والے مسلمانوں، سن لو، آج کے دن تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا گیا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، میں نے نعمتیں تمہارے اوپر کامل کر دی، مکمل کر دی، لہذا جو دین اور جو شریعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے، جو تعلیمات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو ہم کو دی ہے، اس سے ذرا برابر بھی اگر تم انحراف کرو گے، اس سے ذرا برابر بھی تم اگر منہ روگردانی کرو گے اور منہ پھیرنے کی کوشش کرو گے، تو قرآن کریم میں اللہ نے صاف طور پر یہ اعلان کر دیا، ان الدین عند اللہ الاسلام، دین حق صرف اسلام ہے۔ اسلام کے علاوہ اس روئے زمین پر کوئی دین قابل اتباع نہیں، کوئی شریعت اور کوئی کلچر قابل اتباع اور قابل ابتداء نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اسی آیت کی اسی سورت کی اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يَقْبَلَ مِنْهُ، سنو، جو دین اسلام کی تعلیمات کو پڑھ کر کے اور اس کا اقرار کرنے کے باوجود اور اس کا اپنے غلامی کا دم بھرنے کے باوجود بھی دین اسلام کو چھوڑ کر کے غیروں کے طریقے کو اپنائے گا اور غیروں کے
کا ٹھکانہ وہی ہوگا جو اس دین اور شریعت پر عمل کرنے والوں کا ہوتا ہے. ان کا ٹھکانہ اور انجام وہی ہوگا جو دین اسلام سے روگردانی کرنے والوں کا انجام ہوا کرتا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو جو دین عطا فرمایا ہے، اللہ نے قرآن کریم میں صاف طور پر یہ اعلان فرمایا ہے کہ کامیابی کا مدار صرف دین اسلام اور کلمے کا اقرار نہیں ہے کہ ہم نے زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دیا، اس کے علاوہ ہمارے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے. ہرگز ہرگز ایسی بات نہیں ہے. قرآن کریم میں جا بجا ایمان والوں کو ایمان کی اہمیت بتلائی گئی. اللہ نے ایک جگہ قرآن کریم میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. اے ایمان والو، اے مجھے اپنا رب ماننے والو، اے محمد رسول اللہ کی شریعت کو آخری شریعت سمجھنے اور ماننے والو، اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. آدھے ادھورے نہیں، آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں. اس لیے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مومن نہیں تو کچھ بھی نہیں. صرف زبانی دعوے سے اور زبانی اقرار سے کام چلنے والا نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ فرمایا ہے اے ایمان والو ایمان میں داخل ہو. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ. اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر. جب ایمان والا کس کو کہا جاتا ہے؟ جو اللہ کو مانتا ہو اور اس کے رسول کو مانتا ہو، اس کو تو ایمان والا کہا جاتا ہے. پھر اللہ اور کیوں کہہ رہے ہیں کہ اے ایمان والو تم ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر؟ یعنی تم زندگی کے ہر لمحے میں اور تمہاری زندگی کا ہر لمحہ شریعت کی اتباع میں پورا رنگ میں رنگ جائے، اس طریقے تم ایمان لے کر کے آؤ. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں اور آپ کو شریعت عطا فرمائی ہے، یہ بڑی مقدس اور پاکیزہ شریعت ہے، یہ کامل اور مکمل دین ہے. اب ہمارے دین میں اللہ نے ہمیں غم منانے کا طریقہ بھی بتلایا، خوشی منانے کا طریقہ بھی بتلایا. خوشی منانے کے دن بھی اللہ نے ہمیں اور آپ کو بتلائے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی اگر ہم اور آپ دین محمدی سے جو ہے روگردانی کرتے ہوئے اور اپنی خواہشات کی اتباع کرتے ہوئے اور جو ہے اپنی خواہشات نفسانی کی پیروی کرتے ہوئے اگر ہم اپنے دین میں ذرہ برابر بھی لچک پیدا کرتے ہیں یا اپنی طرف سے کوئی کمی بیشی کرتے ہیں یا اپنی طرف سے اگر ہم دین شریعت کی جو اللہ نے ہمیں باؤنڈری بنائی ہے، اللہ نے شریعت کی، اگر اس کو پھلانگ کر کے دوسری جگہ جاتے ہیں تو سن لیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہمیں اور آپ کو یہ پیغام دیا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ایمان والو تم اس وقت تک کامل اور ایمان والے نہیں ہو سکتے، تمہارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا، صرف تمہاری زبانی دعویٰ کافی نہیں ہو سکتا. لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ. جب تک تمہاری خواہشات، جب تک تمہاری دل کے ابھرنے والے جذبات دین محمدی کے تابع نہیں ہو جاتے ہیں، اس وقت تک تم کامل ایمان والے